खबरों से आगे में आज शाम तेल की कीमतों में कमी किसके लिए अच्छी खबर और किसके लिए बुरी। वाशिंगटन डीसी से गुजरने वाला एक दरिया किस हाल में है और नाकारा से करामत बनने तक का प्लास्टिक का सफर। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सबको हमारा सलाम। यह है प्रोग्राम खबरों से आगे और मैं हूँ सारा जमान। पेट्रोल पंप पर कीमतें कम हो जाएं ये ख्वाब तो शायद ही कभी सच होता है, लेकिन ये बात भी सच है कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें एक मरतबा फिर कम हो रही हैं। नदीम याकूब बता रहे हैं कि ये कीमतें मज़ीद कितनी कम हो सकती हैं और इससे किसको फ़ायदा होगा और किसे नुकसान। तेल की कम कीमतों की वजह से अमरीकी सार्फिन पर मुआशी दबाव तो कुछ कम हुआ है, मगर आलमी मईशत के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात कम नहीं हुए। माहिर मुआशियात रोयोला डोर कहती हैं कि बात तेल की तलब में कमी पर आकर रुकती है। यूरोप के हालात, अमेरिका में माशी नमू के हवाले से परेशानी, चीन में बढ़ती हुई माशी नमू, वो भी शायद इतनी तेज नहीं जितनी की तवक्को की जा रही थी। चंद माह पहले हुकूमत पाकिस्तान ने तेल की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया था, जिस पर अवाम ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। कुछ दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी तेल की कीमतें काफ़ी हद तक पाकिस्तान की मईशत पर असरअंदाज होती हैं। आलमी सतह पर मईशत में सुस्त रवी का मतलब तेल की तलब में कमी है, और ऐसे ममालिक के लिए जिनकी मईशत का इन्हिसार तेल की बरामदात पर है, $1 फ़ी बैरल कमी का मतलब अरबों डॉलर का खसारा होता है। ज़्यादातर माहिरीन का ख्याल है कि $84 फ़ी बैरल एक मुनाफा बख्श कीमत होती है, मगर बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि कीमतों में मज़ीद कमी आने की तवक्को है। हम लोग कुछ $70 फ़ी बैरल की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल हो सकता है। इसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि मुआशी खौफ है। तेल की कीमतों में कमी की एक और वजह यूरो और डॉलर में आपस का ताल्लुक है। जब डॉलर मजबूत होगा तो कीमत कम होगी, मगर माहिरीन कहते हैं कि कुछ और वजूहात भी तेल की कीमत पर असरअंदाज हो सकती हैं। इस बेयकीनी की कई वजूहात हो सकती हैं। हमें मालूम नहीं कि हरिकेन आने से क्या होगा, आलमी पाबंदियों के जवाब में ईरान क्या करेगा और इससे मंडी पर क्या असरात होंगे। तेल की सप्लाई में गैर यकीनी सूरत हाल के बायस ही अमरीका कनाडा के साथ $13 अरब की लागत से एक पाइपलाइन बिछाने पर काम कर रहा है। माहिरीन का ख्याल है कि ट्रांस कनाडा पाइपलाइन मुकम्मल होने से अमरीका का मशरक़ वस्ता के तेल पर इन्हिसार कम हो जाएगा, जिससे कीमतों में इस्तेहकाम पैदा होगा। जितना ज़्यादा तेल दुनिया के मुस्तहकम इलाकों से आएगा, उतना ही तेल की कीमतों पर अच्छा असर पड़ेगा और तेल की मंडी को भी फ़ायदा होगा। कुछ लोगों के ख्याल में फ़ायदे से कहीं ज़्यादा माहौलियात को ख़तरात लाहक होंगे। माहौल के लिए काम करने वाले ग्रुप्स का कहना है कि ड्रिलिंग की बजाय तवानाई के मुतबादिल ज़राए पर काम करने की ज़रूरत है, जो सियासी वजूहात की बिना पर होता नज़र नहीं आता। तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद तवानाई के माहिरीन का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले में दुनिया भर में हर रोज़ 10 लाख बैरल तेल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। मिलार सेगा के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA। Can we technically call you a Pakistani American congressman? You're right. I was born in Karachi and I'm very committed to trying to make sure we have strong ties between the people of the United States and the people of Pakistan. हमारे फेसबुक पेज पर बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि वो जॉब करने के लिए अमेरिका कैसे आ सकते हैं। इस सवाल का जवाब खासा लंबा और मुश्किल है, लेकिन एक मशवरा हम आपको ज़रूर दे सकते हैं, और वो ये कि गैर कानूनी तरीक़ों से अमेरिका आने की कोशिश आप ना करें तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ गैर कानूनी तारकीन वतन ही नहीं, उनके बच्चे भी बहुत सी मुश्किलात से गुजरते हैं, ख़ासतौर पर जब उन्हें कॉलेज या यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के लिए हुकूमत की माली इमदाद की ज़रूरत होती है, जो उन्हें नहीं मिलती। साकिबुल इस्लाम दिखा रहे कि इस मसले को हल करवाने के लिए कुछ स्टूडेंट्स यहाँ क्या कर रहे हैं। अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम और न्यूयॉर्क शहर के लीमैन कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ तलबा ने शहर की असम्बली के स्पीकर के दफ्तर के सामने न्यूयॉर्क ड्रीम एक्ट के हक में मुजाहरा किया। ये मुजाहरा उस दिन हो रहा था जब न्यूयॉर्क पे ड्रीम एक्ट नामी कानून की मंजूरी के लिए लॉबिंग की जा रही थी। ड्रीम एक्ट एक ऐसा कानून है जिससे गैर कानूनी तौर पर मुकीम तलबा को कुछ शराइत पूरी करने पर हुकूमती कर्जों की सहूलत फराहम की जा सकती है।
मेलिसा गार्सिया 11 साल पहले अपनी मां के साथ कोलंबिया से अमेरिका आई थीं। यहाँ बहुत से ऐसे तलबा हैं जो यहाँ उस वक्त आए थे जब वो बहुत छोटे थे और अब उनके पास यहाँ रहने के लिए कानूनी दस्तावेजात नहीं। उन्हें इन हालात का इल्म नहीं था। वो अपने मुल्क वापस भी नहीं जा सकते क्योंकि अब यही उनका घर है। रियासत न्यूयॉर्क में पेश किया जाने वाला ये कानून स्टेट सेनेटर बिल पर्किंस ने पेश किया है, जिसके तहत ऐसे तलबा जो न्यूयॉर्क के किसी हाई स्कूल से तालीम याफ्ता हों और न्यूयॉर्क की ही किसी आला यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद हों और अमेरिका में 18 साल की उम्र से पहले आए हों और इस वक्त 35 साल से कम उम्र हों, उनके लिए हुकूमती कर्जों की सहूलत मौजूद होगी। मेरे ख्याल से ये कानून पूरे मुल्क में कानून साजों, हुकूमत और सदर की तवज्जो इस मसले पर मबजूल करवाएगा कि अब वक्त आ गया है कि हम ड्रीम एक्ट को वफाकी सतह पर भी पास करें। बिल पर्किंस कहते हैं कि शायद ये कानून वफाकी सतह पर ड्रीम एक्ट की मंजूरी में मदद करे, जिसके तहत अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तलबा को अमेरिकी शहरियत भी दी जा सकेगी। रियासत न्यूयॉर्क में होने वाला तलबा का एहतजाज कानून साजों के लिए इस बात की याद दहानी भी थी कि हुकूमती मदद के बगैर तलबा के लिए तालीम हासिल करना कितना मुश्किल साबित हो सकता है। ये बात हमने पूछी हसन मसूद से, जो आयोवा के लूथर कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस की तालीम हासिल कर रहे हैं। हसन, आप इस वक्त पॉलिटिकल साइंस के कौन से ईयर में हैं? मैं 4th ईयर में हूँ। और आपका सालाना खर्च कितना है कॉलेज का? $45,000 पर ईयर। तो अगर आपके पास फाइनेंशियल एड ना होती तो आपके ख्याल में क्या आप ये डिग्री कर सकते उस कॉलेज से, और आपके अगर वालिदैन जो हैं वो आपके तालीम के खर्चा पूरा कर सकते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा वालिदैन कोई भी नहीं फंड्स है, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये भी मेरा फर्स्ट ऑप्शन है, तो बस ये भी मेरा हालात हैं। तो देखा आपने कि कैसे हुकूमती मदद के बगैर या हुकूमती कर्ज़ों के बगैर अमेरिका में तालीम हासिल करना कितना मुश्किल साबित हो सकता है। और अगर ये कानून रियासत न्यूयॉर्क में पास हो जाता है तो रियासत टेक्सास, कैलिफोर्निया और न्यू मैक्सिको के बाद न्यूयॉर्क चौथी स्टेट होगी जहां पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम तलबा को हुकूमती कर्ज़े फराहम किए जा सकेंगे। साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA, वाशिंगटन। हमारे आइंदा प्रोग्राम्स में देखिए अमेरिका में हिस्पानियों को पाकिस्तानी नान लगाते, कड़ाही पकाते और दाल फ्राई बनाते। और मिलिए ह्यूस्टन की बिजनेस वुमन आयशा खालिद से, जिनके अमेरिका में सैलून्स की तादाद बढ़ती ही जा रही है। और इसके अलावा जंगें 2 और हलाकत सिर्फ 1। जानिए बैटलशिप टेक्सास की कहानी सिर्फ खबरों से आगे में। और टेक्सास में सिर्फ बड़े बड़े हाईवेज ही नहीं, छोटे छोटे कस्बे भी हैं जहां लाइफस्टाइल शहरों से काफ़ी मुख्तलिफ है, लेकिन लोगों के पास रोज़मर्रा ज़िंदगी की सब सहूलतें वहां भी हैं। पाकिस्तान और भारत के देही इलाकों का उसके बरक्स सोचें तो जहन में अक्सर खुशहाली की तस्वीर नहीं उभरती, लेकिन भारत में अब ये तस्वीर आहिस्ता आहिस्ता बदल रही है। पाकिस्तान की तरह भारत के देही इलाकों में भी लोगों की ज़िंदगी आसान नहीं, लेकिन यहाँ लोगों का मेयार ज़िंदगी पिछले कुछ सालों में काफ़ी बेहतर हुआ है। ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में इजाफा सारिफीन के लिए तो बुरी खबर होता है, लेकिन यहाँ किसानों को इससे फ़ायदा पहुँचा है। हुकूमत की तरफ से सब्सिडीज़ और आसान कर्जों के जरिए देहातों में अब लोग ट्रैक्टर्स और दूसरी मशीनें भी खरीद रहे हैं। ये इसी तरक्की का फल है कि भारत के देहातों में भी अब वही सहूलतें नजर आने लगी हैं जो कभी सिर्फ शहर वालों की किस्मत में होती थी। हमारे घर दादा बाप दादा के पास भी ये चीज नहीं। हमारे पास वो सहूलतें हैं जिनका हमारे बाप दादा सोच भी नहीं सकते थे, जैसे मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और फ्रिज वगैरह। यहाँ देहातों में लोगों की मोटरसाइकिलों में तो खास दिलचस्पी है और शंकर प्रसाद इसी लहर का हिस्सा बनकर अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं। मोटरसाइकिल खरीदने वाले हमारे 50% ग्राहक देहातों से आते हैं और 50% शहरों से। शहरों और देही इलाकों के लोगों के दरमियान फर्क कम होता जा रहा है। आज भारत में खेतों में काम करके अपना पेट पालने वालों की तादाद तो कम होती जा रही है और ज्यादातर लोग अब तामीराती कामों का हिस्सा बनना चाहते हैं। तरह तरह के बिल्डिंग देहात में भी बन रहे हैं जो शहर में है। शहर की तरह यहाँ भी नई इमारतें बन रही हैं। यहाँ गाड़ियों की गैराज हैं, बड़े बड़े घर हैं। हमारे गाँव में शहर वाली सहूलतें हैं। इंटरनेट भी ऐसी ही एक सहूलत है जो अब बहुत से देही इलाकों तक पहुँच चुकी है।
اسی طرح ڈش اینٹنا اور فلیٹ اسکرین ٹی وی بھی عام ہوتے جا رہے ہیں. اور تو اور یہاں دکانوں میں انسٹنٹ نوڈلز اور ٹوتھ پیسٹ بھی بآسانی دستیاب ہیں. दांतुन दिए दांत माजदाम छाई दिए. پہلے ہم دانت صاف کرنے کے لیے دنداسا اور راکھ استعمال کرتے تھے، لیکن اب شہر کے لوگوں کی طرح ہمارے پاس بھی ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ ہیں. ہم اب شیمپو اور مہنگے تیل اور کریمیں استعمال کرتے ہیں. لالتی دیوی جیسی ماؤں کے لیے گزرے ہوئے کل اور آج میں فرق شاید اتنا اہم نہیں جتنی وہ ترقی ہے جس کی انہیں آنے والے کل سے توقع ہے. इस गांव में कुछ नहीं था. نوجوان اس گاؤں میں کسی قابل نہیں تھے، سب لوگ ان پڑھ تھے، لیکن اب لوگ اپنے بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں. بھارت کی 1 ارب سے زائد آبادی کا 30% اب بھی دیہی علاقوں میں رہتا ہے. ملکی معیشت میں ترقی کی رفتار کچھ سست ہو رہی ہے، لیکن شاید یہی وہ وقت ہے جب پالیسی سازوں کو ترقی کے لیے شہروں نہیں بلکہ دیہاتوں کی جانب دیکھنا شروع کر دینا چاہیے. اور آلودہ پانی صرف ترقی پذیر ملکوں کا ہی مسئلہ نہیں. امریکہ کے دارالحکومت کو بھی ایک ایسے دریا کا پانی ملتا ہے جس کے کئی حصوں میں تو جاندار زندہ بھی نہیں رہ سکتے. اس دریا کا حال دیکھیے اس بریک کے بعد. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی. بہت ڈر لگتا ہے تو بچے لوگ کو مارتے ہیں، ایسا کرنٹ لگاتے. منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے. ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، PO باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان. مزید تفصیلات کے لیے urduvoa.com. ویلکم بیک. آپ کے کمپیوٹر کا کی بورڈ ہو، گھر کے کئی برتن یا بچوں کے کھلونے، جس چیز میں بھی پلاسٹک ہے وہ اگر آپ کے لیے فالتو ہے تو مشینیں اسے پگھلا کر اس سے کئی نئی چیزیں بنا سکتی ہیں. پلاسٹک کی ایک بوتل کی زندگی کا سفر کیسا ہوتا ہے یہ ہم نے آپ کے ساتھ شروع کیا تھا 2 دن پہلے، اور آج اپنے تیسرے سٹیپ کے ساتھ یہ سفر ختم ہو رہا ہے. اب تک آپ نے پلاسٹک کی بوتلوں کو شیلف میں رکھے، ڈسٹ بنس میں پڑے، گانٹھوں کی شکل میں بندھے اور ریسائکلنگ پلانٹس کے ذخیروں میں دیکھا. اس سارے عمل کے دوران کا فاصلہ کئی کلومیٹر طویل ہے. اب ہم انہیں کسی نئی شکل میں ڈھالیں گے. مارک ریتھ ایک ریسائکلنگ کمپنی کے مینیجر ہیں. یہاں دانے دار پلاسٹک کو صارفین کے استعمال کی اشیاء جیسے کیفیٹیریا میں استعمال ہونے والے ڈسپوزیبل کھانے کے برتنوں میں تبدیل کیا جاتا ہے. اس سے پہلے اسے ایک پلاسٹک شیٹ کی شکل دینے کا مرحلہ آتا ہے. پلانٹ کے اس حصے میں پلاسٹک کو پگھلایا اور سیدھا کیا جاتا ہے. دوسرے حصے میں اسے کوئی اور شکل دی جاتی ہے، لیکن اس کا طریقہ کار کچھ پیچیدہ ہے. ہم ایسے شفاف پلاسٹک کو اکٹھا کر کے اوون میں ڈالتے ہیں اور 3 سے 4 گھنٹوں تک اچھی طرح پکایا جاتا ہے. پلاسٹک تقریباً 200 ڈگری فارنہائٹ پر پگھلتا اور صاف ہوتا ہے، اور جب باہر نکلتا ہے تو اسے کھانے کی پیکیجنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ایسا کرنے کے لیے انہیں دبا کر ایک بڑی سی پتلی شیٹ کی شکل دی جاتی ہے. یہ کام ریسائکلنگ پلانٹ کے مختلف حصوں میں کیا جاتا ہے. اس کے بعد اسے لپیٹ کر تہہ کر کے پلانٹ کے تھرمو فارم اسٹیشن کے حوالے کر دیا جاتا ہے. ہم اس پلاسٹک کو ایک بہت بڑے اوون میں دوبارہ گرم کرتے ہیں اور پھر جو شکل دینی ہو وہ دی جاتی ہے. اس مرحلے پر اسے ایک بہت بڑے خلا میں زبردست پریشر کے ساتھ دوبارہ ریسائکل کیا جاتا ہے. آپ سمجھیں کہ آپ آٹے کی روٹی بنا کر اس سے چھوٹے چھوٹے بسکٹ کاٹتے ہیں، پھر ان بسکٹوں کو دوبارہ گوندے ہوئے آٹے میں ملا کر ایک بار پھر گوندتے ہیں. آخرکار سارا پلاسٹک کسی نہ کسی کھانے کی چیز کا نیا ڈبہ یا کنٹینر بن جاتا ہے. اب شاید یہ آپ کو لنچ کے وقت کسی سلاد سیکشن میں ملے. دیکھا کتنے دن لگے، زیادہ عرصہ سامان لے جانے والے ٹرکس میں گزارا، لیکن جو پلاسٹک کی بوتل ہم نے واشنگٹن DC میں خریدی تھی، نارتھ کیرولائنا پہنچتے پہنچتے سلاد کی ٹرے میں تبدیل ہو چکی تھی. درجنوں کارکن، سینکڑوں کلومیٹر اور ٹنوں پلاسٹک. بظاہر ناکارہ اشیاء کی یہ انڈسٹری جو اکثر کچھ بھی ضائع کرنا پسند نہیں کرتی. آپ اپنی ردی اور گھر میں جمع ہونے والے پلاسٹک کا کیا کرتے ہیں؟ فیس بک پر جب میں نے یہ سوال پوسٹ کیا تو ہمیں بہت سی فیڈ بیک ملی. اسامہ سیم کا جواب تھا کہ ہمیں بوتلیں غریب لوگوں کو دے دینی چاہیے تاکہ وہ ان میں پانی پی سکیں. فادیہ راز کہتی ہیں کہ کام والے کی خوش قسمتی ہے کہ اسے ہر پیر کے روز ساری ردی، بوتلیں اور کاغذ مل جاتے ہیں جنہیں وہ بیچ دیتی ہے.
اور شمائلہ حسین کہتی ہیں کہ اگر سچ بتائیں تو کاغذ جلا دیتے ہیں اور بوتلیں بیچ دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی مشورہ ہے تو ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ شمائلہ، بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ آپ اپنی ری سائیکل یا دوبارہ استعمال کے قابل جو اشیاء ہیں جیسے پلاسٹک، شیشہ، کاغذ اور ٹین کے ڈبے وغیرہ، ان کو باقی کوڑے سے الگ رکھیں اور انہیں ردی خریدنے والوں تک کسی طرح پہنچا دیں، کیونکہ اس طرح یہ مٹیریل دوبارہ کسی استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ اور ہمارے پروجیکٹ پاک پاکستان میں ضرور حصہ لیں، اس طرح آپ اپنے ملک اور اپنے ماحول کے لیے کچھ اچھا بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ حصہ لینا چاہتے ہیں ہماری ان ڈسکشنز میں تو پھر میرے فیس بک پیج پر آئیے، یوزر نیم ہے facebook.com/SaraZamanTV، اور اب ہم سب کے ساتھ آپ شیئر کر سکیں گے اپنی رائے اور اپنے آئیڈیاز۔ آلرائٹ، موونگ آن، بات ہم کر رہے ہیں کچرا کم کرنے کی۔ تو دریا جو زندگی کی علامت ہوتے ہیں، ان میں جب ہم کچرا پھینکتے ہیں تو پھر نہ ہم اور نہ ہی دوسرے جاندار اس پانی کے سہارے زندہ رہ سکتے ہیں۔ عبدالعزیز خان دکھا رہے ہیں کہ کس طرح واشنگٹن ڈی سی کا ایک بہت اہم دریا بھی اسی مسئلے سے دوچار ہے۔ واشنگٹن ڈی سی کا دریائے پوٹامک دور سے تو شاید یہ بہت ہی خوبصورت نظر آتا ہو، مگر جب اسے قریب سے دیکھا جائے تو امریکن ریورز نامی تنظیم کا کہنا ہے کہ اس سال دریائے پوٹامک امریکہ کا سب سے انڈینجرڈ ریور ہے، یعنی جس قسم کے خطرے سے یہ دوچار ہے پورے امریکہ میں کوئی اور دریا نہیں۔ امریکی دارالخلافے میں اس قسم کی گندگی شرمناک ہے، مگر سارا قصور واشنگٹن ڈی سی کا نہیں۔ دریائے پوٹامک 4 امریکی ریاستوں سے گزرنے کے بعد واشنگٹن ڈی سی کے اس مقام پہ پہنچتا ہے، اور یہاں سے پھر یہ چیساپیک بے کے سمندر میں جا کے اترتا ہے۔ بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ ان 4 ریاستوں سے گزرنے کے بعد اس کے اندر وہ گندگی شامل ہوتی ہے جو آپ کو اس مقام پہ نظر آ رہی ہے۔ امریکن ریورز تنظیم کے باب ارون تفصیلات بتاتے ہیں۔ یہ گاؤں دیہاتوں سے گزرتا ہوا ہم تک پہنچتا ہے، اور اس تمام رستے اس میں کھیتوں کا گند اور غلاظت شامل ہو جاتی ہے، اور واشنگٹن ڈی سی کی سڑکوں کی گندگی بھی اس میں شامل ہوتی ہے، اور تیز بارش میں تو گٹر کا پانی بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ یونیورسٹی آف میریلینڈ کے ڈان باش کا کہنا ہے کہ اس پانی میں گندگی کی وجہ سے ایسے ڈیڈ زونز بن چکے ہیں جہاں حیات کی اقسام جی نہیں سکتی۔ اور امریکہ میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اپنے سیاست دانوں کو اس تمام غلاظت کا ذمہ دار سمجھتا ہے۔ مختلف علاقوں کے کانگریس مین بڑی بڑی انڈسٹریوں کی نمائندگی کرتے ہوئے وفاقی حکومت کو چھوٹے دریا اور ندیوں کی حفاظت کرنے سے بھی روک دیتے ہیں، اور خطرناک کیمیکلز کے استعمال پر بھی پابندی نہیں لگانے دیتے۔ ان کو تو یہ بھی فکر ہے کہ دریاؤں کی رکھوالی کے لیے جو قانون سن 1972 میں پاس کیا گیا تھا اس میں بھی کوئی ایسی تبدیلی نہ کر دی جائے جس سے یہ دریا مزید خطرے میں چلے جائیں۔ عبدالعزیز خان، اردو VOA۔ اگلے ہفتے خبروں سے آگے میں دیکھیے نایاگرا فالز کو ایک بالکل نئے اینگل سے، کیونکہ مدیحہ انور آپ کو اس ورلڈ فیمس آبشار کی سیر کرانے لے جا رہی ہیں ہیلی کاپٹر میں۔ یہ خوبصورت نظارے بالکل مس مت کیجیے گا۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں آپ کی صحت سے متعلق ایک نئی ریسرچ کا رزلٹ، سو اسٹے ود اس۔ کوئی اچھی خبر؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں اچھی خبریں بھی دیکھنے کو ملیں تو پھر تھام لیجئے اپنا کیمرہ۔ ان کے مطابق مسلمان کیا سوچتے ہیں؟ کیونکہ اب صرف ہم آپ کے پاس خبریں لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ آپ بھی ہم تک خبریں لے کر آئیں گے اور ہم انہیں دنیا تک پہنچائیں گے۔ اگر آپ کو معاشرے میں کہیں کوئی خوشگوار تبدیلی نظر آئی ہے، یا کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے، یا آس پاس کے ماحول میں بہتری لانے کے لیے کچھ کیا ہے، تو اس کی مختصر سی ویڈیو بنا کر ہمیں بھیج دیجیے۔ ہم بہترین ویڈیوز کو خبروں سے آگے میں نشر کریں گے۔ پوری دنیا اس پر نظر رکھے اور مطابقت کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ تو پھر دیر کس بات کی، ہماری ویب سائٹ community.urduvoa.com پر آئیے، اپنی ویڈیو اپلوڈ کیجیے اور دنیا کو بتائیے کہ پاکستان سے اچھی خبر کیا ہے۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کی کوئی اچھی خبر؟
یہ ہے یوان یوان. اس کیوٹ سے برفانی ریچھ کی عمر صرف 100 دن ہے. اس کی خاص بات کیا ہے؟ یہ چین کا پہلا مصنوعی طریقے سے پیدا ہونے والا برفانی ریچھ ہے. اس بیچاری، جی ہاں بیچاری کی والدہ صاحبہ نے پیدائش کے بعد اسے قبول کرنے اور پالنے سے انکار کر دیا تھا اور اسے چین کے پینگلائے اوشیانک پولر ورلڈ کا سٹاف پال رہا ہے، جو اس کے 100 دن کا ہو جانے پر بہت خوش ہے. اور اچھی اور پرسکون نیند بھی ایک نعمت ہے، لیکن سانس میں خلل اس سے پیدا ہونے والی بے خوابی یا سلیپ ایپنیا نہ صرف راتوں کی نیند اڑا سکتی ہے بلکہ دن کا چین بھی، کیونکہ اس کے شکار افراد اکثر ہائی بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں کا سامنا بھی کرنے لگتے ہیں. تو کیا سلیپ ایپنیا کے علاج کا ایک طریقہ ان دوسری بیماریوں سے بھی مریضوں کو بچا سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے عائشہ خالد کے پاس. اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی اس زور سے خراٹے لیتا ہے تو ہمیں آپ سے ہمدردی ہے، اور اگر خود آپ رات میں یہ دھن بجاتے ہیں تو پھر تو ہماری پوری کی پوری ہمدردی آپ کے ساتھ. لیکن شاید یہ جان کر آپ کو تسلی ہو کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق دنیا کی کم از کم نصف آبادی سوتے میں خراٹے لیتی ہے، اور پھر یہ کوئی بیماری بھی نہیں. لیکن خراٹے لینا صحت کے دوسرے مسائل کی ایک علامت ضرور ہو سکتا ہے، جیسے سانس میں رکاوٹ کے باعث پیدا ہونے والا نیند میں خلل کا مرض. سلیپ ایپنیا کی اس بیماری میں مریض کے حلق کے پٹھے سوتے میں اس کی سانس کی نالی کو عارضی طور پر بند کر دیتے ہیں. سانس کئی بار رکتی ہے اور مریض سانس لینے کے لیے بار بار جاگتا ہے. مونسے اولیور اس مرض سے متاثر ہیں. رات میں بعض اوقات سانس رکنے سے میری آنکھ کھل جاتی ہے. میرے شوہر کو میرے اونچے خراٹے لینے سے شکایت ہے. اگر سلیپ ایپنیا کا علاج نہ کیا جائے تو اس سے ہائی بلڈ پریشر، موٹاپے، دل کے عارضے اور فالج جیسے صحت کے مسائل کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. ایک نئی تحقیق سے کینسر کے امکان میں اضافے کی جانب بھی اشارہ ہوتا ہے. اس تکلیف کے لیے ترقی یافتہ دنیا میں استعمال ہونے والا ایک عام طریقہ علاج سی پیپ نام کی ایک مشین کا استعمال ہے، جس سے مریض کی ناک میں ہوا کو ایک مستقل اور کنٹرول پریشر کے ساتھ داخل کیا جاتا ہے. اس سے سانس کی نالی میں رکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور مریض سکون سے اپنی نیند پوری کرتا ہے. تاہم اسپین میں ریسرچرز یہ جاننا چاہتے تھے کہ آیا اس مشین کا استعمال نیند کے خلل کے مریضوں میں بلڈ پریشر اور دل کی تکلیف کے علاج میں بھی کارآمد ہو سکتا ہے یا نہیں، خاص طور سے ان مریضوں میں جنہیں دن کے وقت سستی محسوس نہیں ہوتی. لیڈا میں واقع اس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر فیرن اور ان کے کولیگز نے سلیپ ایپنیا کے 700 سے زائد مریضوں پر 4 سال تک تحقیق کی. ان میں سے کچھ نے سی پیپ ماسک کا استعمال کیا، کچھ نے نہیں. سی پیپ استعمال کرنے والے گروپ میں ہمیں بلڈ پریشر اور دل کے عارضے میں کچھ کمی نظر آئی، تاہم بہت زیادہ فرق دیکھنے کو نہیں ملا. اسپین ہی میں کی جانے والی ایک اور اسٹڈی کا مقصد سی پیپ کے استعمال کا سلیپ ایپنیا کے مریضوں کے ہائی بلڈ پریشر کی تکلیف پر اثر دیکھنا تھا. اس اسٹڈی سے بلڈ پریشر میں تقریباً 30% کمی کا پتہ چلا. ملنڈا اسمتھ کے ساتھ عائشہ خالد، اردو VOA. خبروں سے آگے میں اب دیکھیے پاکستان کے اہم معاملات پر آپ کی اپنی رائے. ہم رکھ رہے ہیں آپ کے سامنے پاکستان کو درپیش چیلنجز، جن کے حل کے لیے آپ اپنی تجاویز ہمیں بھیج سکتے ہیں فیس بک پر تحریری اور ویڈیو پیغامات کے ذریعے. اپنی سوچ کو الفاظ دیجیے اور ہمیں بتائیے کہ اگر پاکستان کو درپیش مسائل حل کرنے کا موقع آپ کو ملتا تو آپ کیا کرتے. یہ تھا ہمارا آج کا شو. ہمارے ڈسکشن فورمز میں حصہ لینے اور ہمیں اپنی رائے دینے کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر. یوزر نیم ہے VOA اردو. اور جب بھی آپ حاصل کرنا چاہیں لیٹسٹ نیوز تو لاگ آن کیجیے urduvoa.com پر، جہاں صرف نیوز ہی نہیں، سائنس، کلچر، انٹرٹینمنٹ اور دوسرے بہت سے ٹاپکس کے بارے میں آپ کے لیے بہت سی معلومات موجود ہیں. کل انشاءاللہ پھر ملیں گے. خدا حافظ.